كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، عبادات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کی اکیلا تدبیر کرنے والا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی عبادت بجا لاتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس کے ساتھ نہ کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ اس کے برابر والا کسی کو قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی عبادت کی کسی بھی قسم میں کسی بھی مخلوق کو ہم شریک کرتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی بڑی کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ نبی، ولی، فرشتہ، جن ہی کیوں نہ ہو، یا پھر دیگر مخلوقات ہوں۔ یہی وہ توحید ہے جسے لے کر تمام انبیاء کرام آئے، اس کے لیے جن و انس کو پیدا کیا گیا، اور اسی کے لیے اسی کے ساتھ جو ہے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اسی کی بنیاد پر انسان کے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں یا رد ہوتے ہیں، مسترد ہوتے ہیں۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ان میں سے سب سے آخری اور افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کی، ان تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے دین کے تعلق سے، کہ دین کی جو بنیاد ہے یا جو بھی چیز آپ کو ایمان لانے پر یا عمل کرنے پر ابھارتی ہے، اس میں سب سے زیادہ اہم چیز آخرت ہے، یعنی آخرت میں مجھے جزا ملنی ہے یا کسی چیز کی سزا ملنی ہے۔ یہ عقیدہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ تمام چیزوں کی بنیاد اس کے اوپر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بار بار اجاگر کیا ہے۔ کتنی ایسی آیات ہیں، احادیث ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کریں، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ضروری اور لازم و ملزوم ہیں۔ سب سے بڑی بات جو آپ کو برائیوں سے بچائے گی یا نیکی پہ ابھارے گی وہ یہی ہے کہ آپ کو آخرت میں اس کا حساب کتاب دینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ورنہ کون سی چیز ہے جو بے دین لوگ ہیں، کسی بھی مذہب پر ایمان نہیں رکھتے، تو خدا کا تصور ہی نہیں رکھتے ہیں، تو اس میں اور ایک مومن ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے، یہی تو فرق ہوتا ہے کہ یہ جو مختصر سی دنیاوی زندگی ہے یہی ختم نہیں ہو جانا ہے، مر کے جی اٹھنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے آپ کو۔ یہی چیز آپ کی بنیاد ہوگی تمام آپ کے عبادات میں، اخلاق میں، حرام چیزوں سے بچنے میں، صحیح عقیدہ ایمان رکھنے میں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کی بار بار جو ہے یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے۔ تمام نبیوں کو یہ دے کر بھیجا گیا، اور جو ان کے طریقے پر چلنے والے تھے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھ کر باقاعدہ آخرت کی یاد کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو یاد دلایا کرتے تھے، اس کو یاد کرتے روتے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، تاکہ اپنے تمام امور میں جو ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صرف یہ کھیل تماشا، کھانا پینا اور ختم ہو جانا، بچے پیدا کرنا اس لیے تو نہیں ہے۔ ہم میں اور جانوروں میں پھر کیا فرق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اتنی عظیم ذات ہے اور ہر کام حکمت کے ساتھ کرتی ہے، اتنی لطیف اور جو ہے باریک بین ہے اور حکیم اور خبیر ہے، یہ اس کی حکمت کے برخلاف ہے کہ اتنی جو ہے مخلوق پیدا کرے، اسے عقل دے، عقل سلیم عطا کرے، نبیوں کو بھیجے، کتابوں کو نازل کرے، اور پھر یوں ہی چھوڑ دیا جائے، ظالم ظلم کرتا رہے اور اسی طرح دنیا سے گزر جائے، مظلوم گزر جائے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک میں
جو ہر رات پڑھنی چاہیے. اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو جو پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے تم میں سے کون نیک عمل کر کے آتا ہے, احسن اور اچھے عمل کر کے آتا ہے. اسی طرح جو جزا اور سزا کا تصور ہے یہی آپ کو ہر برائی سے روکنے پہ جو ہے مجبور کرے گا اور نیکی کرنے پر, کہ مجھے جو ہے کیا جو ہے ثواب ملے گا, نہیں کروں گا تو مجھے اس پر پکڑ آئے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى, کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین آسمان پیدا کیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو برائیاں کرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو اچھا بدلہ دے. سورۃ النجم میں فرمایا. تو ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. شروع قرآن میں ہی آپ کی توجہ اس طرف دلانے چاہیے کہ مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ جو ہے بدلے کے دن کا مالک ہے. جب آپ کو اپنے اعمال کی جو ہے ثواب ملے گا, جب اس کا جو ہے یہاں سزا ملے گی, تو آپ جو ہے پھر ڈرتے ہیں اس مالک یوم الدین سے کہ اس کی میں نافرمانی نہ کروں, جو حکم دیا ہے اس کے اوپر میں چلوں. یہ سب آخرت سے منسلک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان یہ تصور کرتا ہے جو ہے اترا کا سودا, اس کو ہم بیکار چھوڑ دیں گے, اس کو جو ہے کوئی چیز کا حکم نہ دیں گے اور کسی چیز سے نہیں روکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پاک ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو اس کی تیاری رکھنی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے, اور یہ بغیر صحیح علم حاصل کر کے اس پہ عمل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے. صرف حسرتیں کرنا اور خواہشات دل میں رکھنا یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. آپ کی جو دنیا کی جو ختم ہونے والی لذتیں ہیں جو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور انسان کو صحیح راہ سے ہٹاتی ہیں اور اپنی طرف جو ہے کھینچتی ہیں, وہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ کو اس مختصر سی زندگی میں ہی رہ کر جو ہے برائیوں سے بچ کے نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ سفر میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. چاہیں نہ چاہیں آپ کو اس دنیا سے جانا ہے, ہر نفس کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ہے لکیر کھینچ کے بتایا, ایسا دائرہ بنایا آپ نے اور ایک لمبی لکیر کھینچی جو اس دائرے سے بھی باہر جا رہی ہے. کہ یہ انسان کی زندگی ہے, اس کی جو زندگی وہ جیتا ہے 40 50 60 سال, یہ ہے اس کا دائرہ, اور اس کی جو خواہشات ہیں یہ بھی کر لوں, یہ بھی عیش مزے کر لوں وغیرہ, وہ اس سے بھی آگے گئی ہوئی ہیں. یعنی مر جاتا ہے اس کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی, اور میں کر لوں اور کر لوں. تو اس کے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہنا, اپنی آخرت کی پرواہ نہ کرنا, وہ اس کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی. وہ تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کچھ دیر کی جو ہے زندگی کے لیے. چنانچہ یہ جتنی بھی خواہشات اور شہوات ہیں اس کو مزین اور خوبصورت کر کے بنا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, کہ لوگوں کے لیے جو ہے شہوات اور جو خواہشات کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو خوبصورت کر کے بنا دیا گیا ہے دنیا کی آزمائش کے لیے. جیسے کہ عورتیں ہیں, والبنین اور اولاد ہیں, والقناطیر المقنطرہ اور جو خزانے ہیں بڑے بڑے ڈھیر. اسی طرح آگے دیگر چیزوں کا ذکر ہے, چوپایوں کا اور آپ کی جتنی جائیداد وغیرہ, ان سب کا چیزوں کا ذکر ہے قرآن میں سورۃ آل عمران وغیرہ میں. آگے ساتھ میں یہ بھی فرمایا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, کیا تمہیں اس سے اچھی اور بہتر چیز میں نہ بتاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ اتَّقَوْا, جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں, باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ان میں جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. یعنی ہمیں ان چیزوں سے روکا نہیں, آپ ان کا جائز استعمال کریں, اللہ کی عبادت میں اس کو مدد کے طور پہ اور معاونت کے طور پہ استعمال کریں. اگر مکمل حرام کر دیا جاتا ہے آپ کے اوپر تو کتنی آزمائش میں آپ پڑتے ہیں. تو یہ بھی اس کی رحمت اور احسان ہے کہ آپ کو اس کی اجازت دی, لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کو غافل نہ کریں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, قرآن میں ہے کہ آپ کے مال یا آپ کے اولاد آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں, اللہ کے ذکر سے جو ہے غافل نہ کریں. باقی آپ ان سے محبت کریں, ان کے حقوق ادا کریں, ان سے جو ہے فائدہ اٹھائیں, اس کا تو اجازت دی گئی ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے ایک انسان کے لیے, یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل کر دیا جائے اس مختصر سی زندگی کی آزمائش میں. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, کہ ہر نفس کو جو ہے جو بھی ذی نفس ہے اس کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. یہ تو ایسی حقیقت ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اللہ کو نہیں بھی مانتا اس کو مرنا ہے. میں نہیں مانتا موت کو, پھر بھی وہ مرے.
تو اس بالکل سب سے بڑی حقیقت یہی ہے، یعنی موت سے بڑھ کر، کہ اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. تو اسی کے ذریعے سے بتایا ہے کہ ہر ایک کو جب ذائقہ چکھنا ہے اس کا، تو آپ جو بھی نیک کام کریں گے، اللہ کے احکام پہ چلیں گے، ان کے نبیوں کے ذریعے جو پہنچایا ہے، تو آپ کو اپنا پورا اجر دیا جائے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور پھر بتا بھی دیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی جو زندگی ہے وہ تو ایک بس تھوڑا سا دھوکے کا سامان ہے، جو آپ کو اپنی طرف کشش کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، آپ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. انسان کے پاس کیا آتا ہے؟ مر جائے گا، جب قبر میں جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ جائے گا. اس کے اہل و عیال چلے جائیں گے اس کو چھوڑ کر، جن کے لیے وہ حلال حرام کا فرق بھی نہیں کرتا تھا، کماتا تھا ان کے لیے، لڑتا مرتا تھا، جو بھی کرتا تھا، اللہ کی عبادات سے غافل ہوتا تھا ان کی وجہ سے، وہ اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے دفنا کے. اس کا مال، تبھی ایک حدیث میں فرمایا ایسا بیوقوف شخص دیکھا ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو پسند کرتا ہے. کہا اپنے وارث کے مال کو کون پسند کرتا ہے؟ کہا جو بھی مال پسند کر رہے ہو وہی ہے تمہارا، جو تم نے کھا کے ختم کر دیا، جو پہن کے بوسیدہ کر دیا. باقی تو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، وہ بھی چلے جائیں گے، مال بھی چلے جائے گا، کچھ نہیں ملے گا، تمہارے اعمال ساتھ ہوں گے. تو اعمال کی زیادہ پرواہ کرو بجائے مال کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائشوں اور جو ہے فتنوں سے اور آپ کے ٹیسٹ کرنے سے، امتحان سے گھیرا ہوا ہے. آپ کی ساری زندگی اسی میں جو ہے، مکمل زندگی اور حیات آپ کی اسی میں گزرتی ہے. لیکن پھر بھی جو ہے ساتھ میں نبیوں کو بھیج کر، کتابوں کو نازل کر کے آپ کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی ہوئی تو کیا کہا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب جو ہے اتر جاؤ زمین میں، تمہاری آزمائش ہوگی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر میں ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں کہ جانوروں کی طرف کھاؤ پیو ختم ہو جاؤ، بلکہ میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی، رہنمائیاں آتی رہے گی. جس نے اس کی پیروی کی، نہ اسے کوئی غم ہے اور نہ وہ خوف زدہ ہے، نہ وہ آخرت میں ڈرے گا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور نہ پیچھے جو چھوڑ کے گیا اس کو کوئی غم ہے. اس سے زیادہ اچھی چیزیں اس کو ملنے والی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کے بعد اس کی جناب میں توبہ کریں. انسان کی کمزوری کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو احساس ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن مومن جو ہے اس پہ اصرار نہیں کرتا، ڈٹ نہیں جاتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے، رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، سچی پکی والی توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں اور برائیوں کو تم سے مٹا دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی من تحتها الانہار، ایسے باغات میں، ایسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میرے ان بندوں سے کہو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تعالیٰ تو ہر گناہ کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، لیکن یہ کرو کہ اپنے رب کی طرف جو ہے لوٹ آؤ، واپس سے آ جاؤ. شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، تمہیں اپنا بنا لیا، تو اس کے چنگل سے چھڑا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اس کی باتوں کے آگے، اس کے احکامات کے آگے، اس سے پہلے کہ ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، عذاب آ جائے تمہارے پاس اچانک سے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. تو ہمیں ساری زندگی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استقامت طلب کرتے رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ شرط لگائی ہے. ہمیں اپنے مستقبل کا نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو جو ہے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو بھی خوف ہے کہ دل پلٹ سکتا ہے آپ کا ہدایت سے گمراہی کی طرف؟ کہا کیوں نہیں، جو تمام انسانوں کے دل رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، وہ اسے پلٹتا رہتا ہے جس طرف چاہتا ہے. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دین پہ استقامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے دین پہ. اس لیے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، شرط ہے مسلمان ہو کر آنا، کہیں مشرک اور دین سے پھر کر آخر میں اس حالت میں نہیں آنا، اللہ کے نافرمانی کی حالت میں موت نہ آ جائے. تو یہ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے جو موت کی حقیقت ہے، کہ ہم ایک پل بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں،
کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ نافرمانی کرتے ہوئے موت آ گئی تو اس کا کیا حل ہوگا. اس وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا ہوتا. تو وہ ایک مومن ڈرتا ہے اس کے ایمان میں جب کمی زیادتی ہوتی ہے, اور بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ میں, خصوصاً جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت والجماعہ کے, کہ میں جو بھی برا عمل کروں گا اس کا خمیازہ مجھے اپنے ایمان کی کمی سے بھرنا پڑے گا. چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ جو برائی فحاشی کرنے والا لوگ فحاشی کر رہا ہوتا ہے, اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے, اس ٹائم اس کے اوپر سیاف وغیرہ ہو جاتا ہے, اس سے نکل جاتا ہے. جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اس پر لوٹ آتا ہے. جب چوری کرنے والا چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. تو کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ پوجا اچانک اللہ کی پکڑ آ جائے تو ایمان اس وقت باہر تھا اس سے. تو کتنی خطرناک چیز ہے. تبھی موت کو سب سے بڑا کہا کہ کفا بالموت واحدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف لوگ واز نصیحت ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے بات میں بڑا اثر ہوتا ہے, کسی جو ہے کوئی خطیب ہے کوئی واز نصیحت کر رہا ہے, اس کی بات میں اتنا اثر ہے, دوسری کی بات میں اتنا اثر نہیں ہے. لیکن کہا سب سے بڑے واعظ نصیحت کرنے والا خود موت ہے. موت سے بڑھ کے کوئی چیز آپ کو واضح نصیحت نہیں کر سکتی. ایسی حقیقت ہے جس اٹل ہے, ہم لوگ بھول جاتے ہیں. یعنی جو دفنا کے آتے ہیں, جس کو میں نے دفنایا ہے بس اسی کو شاید مرنا تھا, مجھے نہیں مرنا ہے. وہاں بھی دنیا کے اس میں لگے ہوئے ہیں اور موبائل لوگ چیک کر رہے ہیں اپنے جو ہے قبرستان میں جا کے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے حکم دیا تھا کہ قبروں کی زیارت کرو. میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا, بد عقیدگی پھیلی ہوئی تھی, اب عقیدہ پختہ ہو گیا. فزوروہا, اس کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. تو سلف صالحین صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے تھے. یہ ہمیں تو اپنے اتنے کوتا عمل ہیں, نہ ہمارا کوئی عمل ہے, نہ گناہوں سے بچنے میں کوئی ہمارا وہ ہے. عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں, جن کو جنت کی بشارت دی گئی جب انہوں نے جو ہے جہاد میں غزوہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال لوٹایا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد, کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے اگر آج کا کوئی عمل بھی نہ کرے. اتنا وہ اللہ کو راضی کر چکے, بات سے ختم ہوگی. تو وہ خوش ہو جائیں کہ آج کے بعد میں عمل ہی نہیں کروں گا, میں تو جنت میں جا چکا, پہلے سے ہی بتا دیا. وہ لوگ تو اور ڈر جاتے تھے, پھر اور زیادہ جو ہے خشیت ان پہ طاری ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی, کہ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو کہتے کہ ایک بندہ بھی اگر جہنم میں جائے سارے جنت میں جائیں, مجھے ڈر ہے کہ میں ہی نہ ہوں. تو حالانکہ ان کو جنت کی بشارتیں مل چکی تھیں. اس کے باوجود وہ قبر پہ کھڑے ہوتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ, آپ کی داڑھی پوری جو ہے آنسوں سے بھیگ جاتی تھی. لوگ پوچھتے تھے کہ جنت جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے وغیرہ, اس میں تو آپ اتنا زیادہ جذباتی نہیں ہو جاتے ہیں, قبر سے آپ اتنا زیادہ کیوں جو ہے ڈرتے ہیں. کہا کہ یہ پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے, ادھر اگر بیڑا پار ہو گیا, ادھر اگر نجات مل گئی, امتحان میں پاس ہو گیا, آگے اس سے زیادہ آسان تر ہوگا. اگر ادھر ہی کوئی پکڑا گیا تو آگے امید نہ رکھے کہ اس سے کوئی اچھا میرا معاملہ ہوگا, اس سے زیادہ برا معاملہ آگے آنے والے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. ہر نماز میں بھی جو ہے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرتے تھے, جیسے مسیح دجال کے فتنے سے, زندگی موت کے فتنے سے, اسی طریقے سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. تو یہ اتنی زیادہ جو ہے اہم چیزیں اور ڈرانے والی بات ہے. تو تھوڑی سی بات ہم کر کے جو ہے ختم کرتے ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے, اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو آخرت سے جوڑیں. جو دین ہمیں سکھلاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہر عمل کو آخرت سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کا اس طریقے کے تعلق ہو, اس سے آپ جوڑیں لازماً. مثلا چاہے آپ کے یہاں پہ لائٹ چلے گئی تو آپ قبر کے اندھیرے کو یاد کریں. مومن اس طرح اس کی سوچ ہوتی ہے, عام دنیا داروں جیسی نہیں ہوتی. بہت زیادہ گرمی آج کل پڑ رہی ہے تو جہنم کی گرمی کو یاد کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. دنیا میں کوئی معمولی سی نعمتیں دیکھیں آپ, ٹھنڈا پانی دیکھیں, دوسری چیزیں, جنت کی نعمتیں یاد کرتا ہے تو برائیوں سے بچتا ہے. تو ابھی مہینہ آنے والا ہے رمضان کا, وہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, تم پہ فرض کیے گئے روزے لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو. تقویٰ یہی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کریں اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچیں. تو اس کی میں مثال بیان کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان, جو روزے دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں. کیونکہ روزے کے ذریعے بھی آپ کو یہ سکھایا کتنا ہوتا ہے, فجر سے لے کے جو ہے سورج غروب ہونے تک جو ہے آپ کو حلال چیزوں سے بچنا ہے, حلال چیزوں سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی کہی ہے. تو عام دنوں کی یہ پریکٹس ہے کہ آپ کو حرام سے بھی بچنا چاہیے, اور وہ ایک مختصر سا ٹائم ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی بھی اصل میں اتنی ہی ہے, چاہے 40-50 سال ہے, وہ اتنے ہی ہے. سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک کی زندگی ہے. جب قیامت کے دن اٹھیں گے قبر سے کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں پہ ٹھہرے تھے. تو اس سے آپ لیں کہ میری اتنی زندگی ہے, میں اس میں جو ہے اللہ کے حکم سے حلال کاموں سے بھی بچا, تو کیوں نہ میری مختصر سی زندگی 40-50 سال کی میں اللہ کے حرام کاموں سے بچوں. تو اس حدیث میں ہے کہ جو روزے دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک تو عند فطری, اپنے افطار کرتے وقت نعمتیں ملتی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں. اسی طرح آپ صبر کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور جنتیں ملیں گی ہمیشہ کے لیے, جہنم کے عذاب سے آپ بچیں گے. اور دوسری خوشی عند لقاء ربی, اپنے رب سے ملاقات کے وقت اس سے خوشی ملے گی.
تو یہ بھی ایک قسم کا ایک جو ہے ایک نمونہ اور ایک مثال دے کر آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو یہ دنیا پہ اپلائی کر کے دیکھیں، ہر چیز کو اپنے آخرت سے جوڑ کے دیکھیں کہ جب میں نے اتنی سی دیر میں صبر کیا ہے حلال چیزوں سے بھی تو میں حرام چیزوں سے بچ کے آخر میں جس طرح مجھے افطاری ملی ہے، نعمتیں ملی ہیں، میں خوش ہو گیا ہوں اور اپنے رب سے ملاقات کے وقت بھی میں خوش ہو جاؤں گا اگر میں اسی کے اوپر چلتا رہا اور تقوی والی میں نے زندگی گزاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری حدیث ہے، کہ ہمارے نزدیک عقل مند ہوشیار چالاک وہ ہے دنیا میں جو زیادہ پیسے کما رہا ہے، زیادہ اچھی نوکری کر رہا ہے، دوسروں سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، اسی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اچھی چیزوں میں، دنیاوی چیزوں میں، اسی کی دوڑ میں، دولت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ذکر کیا کہ ایک دوسرے سے اس چیز پہ تم لوگ فخر کرتے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار عقل مند آدمی تو وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے۔ نفس کو پہچاننے والا کیا کرتا ہے؟ وہ عامل لما بعد الموت، موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ ہم بھی آج کل یہ سوچتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، ابھی سرمایہ کاری کر لیں، کچھ سال میں ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا، تھوڑا صبر کر لیتے ہیں۔ تو سب سے بہترین سرمایہ کاری تو یہ ہے، اپنا وہ محاسبہ کرتا ہے، جس طرح آج مختلف چیزوں کا محاسبہ احتساب بہت مشہور ہو چکا ہے، ہم ہر چیز کا کڑا حساب لیں گے، احتساب لیں گے، اپنا بھی ہم جو ہے حساب لیں۔ تو ایک مومن ہوتا ہے مرنے سے پہلے وہ اپنا خود ہی حساب کر لیتا ہے اپنے نفس کا ہر چیز کے تعلق سے۔ تو عقل مند وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے اور اس چیز کے لیے عمل کرتا ہے جو موت کے بعد فائدہ دینے والی ہے۔ اور عاجز شخص کون ہوتا ہے؟ یعنی بیکار لوزر شخص کون ہوتا ہے؟ فضول اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص کوئی کامیاب نہیں ہے، چاہے جتنا ہوشیار بنے، کہ من اتبع نفسہ ہواہا، اپنے خواہش نفس پہ چلتا ہے، جو جی چاہ رہا ہے، اپنی شہوات خواہشات، حلال ہے حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، اجازت دی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس چلے جا رہا ہے، ساتھ میں جو ہے بڑی امیدیں بھی لگا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ منع کیا ہے تمہیں جس کام سے وہ نہیں رکنا ہے، نہ جس کام کا حکم دیا وہ بھی نہیں کرنا ہے، پھر بھی جو ہے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ایسی امیدیں جو بر نہیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں اور ان کے علاوہ دیگر علماء، دانا نفسہ کا معنی ہے حاسبہ، جو اپنے نفس کا حساب کتاب خود ہی کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے مرنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دیں، اسے نیکی پہ لگانے، برائیوں سے بچنے کی توفیق دیں، اور آخرت کے جتنے مراحل ہیں قبر سے لے کر ان کی تیاری کرنے کی، اور اپنے ہر معاملے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے اور آخرت سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔